ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں، خود کو سنی بھی کہتے ہیں، خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، خود کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں. ان کی شادی ہو جائے، گھر میں ولادت ہو بچے کی، بیٹی پیدا ہو گئی، پھر 1 سال بعد 2 سال بعد پھر بیٹی پیدا ہو گئی، پھر 1-2 سال بعد تیسری پھر بیٹی پیدا ہو گئی. اب اس کے ایمان کو چیک کریں. بیوی سے کہتا ہے منحوس ہے تو بیٹا ہی نہیں پیدا کر سکتی، تو بیٹیاں ہی جلدی جا رہی ہے. اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. سسرال والے بھی شوہر نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے. بھائی اس کی کیا غلطی ہے؟ یا وہ عورت جو بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی، نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا، اس کو تانے تو بانچ ہے، تو اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا کر سکے. دن رات اسے تانے، ذہنی اذیت. اس کی نہ کوئی بات سنی جاتی ہے، نہ اس کی بات کی ویلیو، نہ اس کی ذات کی ویلیو. کہنے کو مسلمان ہے، کہنے کو سنی ہے، اہل حدیث ہے، لیکن دل میں نفرت بھری ہوئی ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا ہے وہ جسے چاہے پیدا کرے، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، وہ جسے چاہے بیٹے دے، اور جسے چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں دے. آؤ یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانچ رکھے، کچھ بھی نہ دے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ علم رکھنے والا، جاننے والا، اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا. اللہ نے آیت کا آغاز کیسے کیا؟ لڑکی کا ذکر کر کے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے. یہاں بھی اللہ نے ترجیح بیٹی کو دی. تو جو لوگ اپنی بیویوں کو تانے دیتے ہیں، کوستے ہیں، نفرت کرتے ہیں بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے، تو گویا وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، وہ اللہ کی قدرت کے منکر ہیں، وہ قرآن کی اس آیت کے منکر ہیں. انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اسے نہیں کوس رہے، ہم اللہ کو کوس رہے ہیں، ہم اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں.